اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ ارے میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم مان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت کا نسخہ ملا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں بیٹھے تھے تو عرض کی یا رسول اللہ توریت کا نسخہ مل گیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تلاوت کرنے لگ گئے، آپ کا چہرہ بہت رنجیدہ ہو گیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر تیرے اوپر رضی رونے والی عورتیں روئیں، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا۔ پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمائی، عرض کی یا رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں نے تیرے محبوب کو رنج کر دی، ہم تیرے رب ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، قرآن کتاب قرآن ہونے پر، دین اسلام ہونے پر ہم راضی ہیں۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی، یہ میلاد بتا رہا، توجہ فرمایا میرے قرآن کو چھوڑ کر توریت کا قانون حکم چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ توریت کیا ہے؟ وہ آسمانی کتاب ہے، تعلیم کا پوچھتا ہے، آسمانی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا توریت پر عمل کرو گے، قانون چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آئے اس کو میرا قانون چلانا پڑے گا۔ ارے رسول کا ناسخ ہوتا ہے، غور سے سننا، ایک رسول ہوتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے، رسالت احکام سے تعبیر ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں احمد رسول مرحبا، دعوے سے کہہ رہا ہوں وہ منافق ہیں، جو کہتے ہیں مقصود رسول مرحبا وہ مومن ہے۔ کوئی ادنا بندہ چوڑا کٹانا میراثی ادنا بندہ کوئی مقصد لے جائے، اگلا مقصد نہ مانے، آنے کا جتنا اہتمام کرے وہ راضی ہوگا، ہم تم راضی ہوں گے۔ یہ شیطانی لوگ آتے ہیں ووٹ والے، نورانی نے پوری دنیا کو کافر کر دیا، پتہ ہے اس کو ایمان ملا نہیں۔ حدیث پاک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کسی رسول کے قول کو اہمیت دو گے مرتد ہو کے مر جاؤ گے۔ بے ایمان نے اپنے قول کو اہمیت دے دی۔ فرمان رسول المستشار و معتمن، غور سے سننا، شخصیت پرستی پہلے کہہ گیا کہ شخصیت پرستی لعنت ہے، ایمان نہیں بچتا۔ المستشار و معتمن، مشورہ وہ دے جو امین ہو، غور سے سننا، آپ نے یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے جو مومن ہو مسلمان ہو، فرمایا کون ہو؟ امین کسے کہتے ہیں؟ ارے امین اسے کہتے ہیں، بڑے معنی ہیں، ساری عمر امین کے معنی بیان کرو، سب بڑا اتنا جامع الفاظ ہے، مختصر بیان کروں۔ ارے حقوق العباد کا خائن بھی امین نہیں ہے، حقوق اللہ کا خائن بھی امین، جو بندوق کا حق کھاتا ہے وہ بھی امین نہیں ہے۔ بے ایمانو تم کہو نورانی کی جوتی تمہارے آنکھیں، سورو ہم چڑھتے ہی نہیں، لیکن بے ایمانو سردار جہان سرور کائنات جس کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس پر اس بے وقوف نے بھی اپنے قول کو اہمیت دی اور قوم نے بھی مانا، قوم بھی کافر ہو گئی، پتہ ہے اسے ایمان ملا جناب۔ امین اسے کہتے ہیں جو بندوق کا حق بھی نہ کھائے، خدا کا حق بھی۔ چور امین ہے؟ چور امین ہے؟ ڈاکو بدماش لٹیرا ٹھگی امین ہے؟ اور فرمان رسول ہے وہ مشورہ وہ دے جو امین ہے۔ اب فرمان رسول ہے چور کا کوئی مشورہ نہیں، ٹھگی فراڈی سب کا، اور نورانی کہتا ہے مشورہ ہے۔ قوم نے کس کی بات مانی؟ ایمان رہا؟ ساری قوم کو بے ایمان۔ میں نے یہ نہیں پڑھا، جلوس نکالا ہے علی پر اٹھا ہوا تھا، میں نے یہ نہیں پڑھا، قرآن پر ان کو سناؤں کہ کافر کہتے تھے اکثر نفرا، ہماری نفری زیادی ہے، تو اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی شکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کے بھی خلاف چلا گیا، وہ تو کثرت کا ہے نا، کافروں کا دلیل، قرآن والی تو نہیں ہے اس کی، وہ تو خدا رسول سے اہمیت پکڑ گیا اور قوم نے بھی اس کو دور۔ میں نے کہا یہ نہ سناؤں ان بے ایمانوں کو، میں نے کہا جمہوریت لانا تھا، جلوس نکالا ہے، میں نے کہا یار میری ایک بات کا جواب دو، میں نے کہا مشاہدے پر مار دوں، سور قرآن حدیث ماننے والے نہیں ہیں بے ایمان، مانتے تو نورانی کے قول کو اہمیت دیتے۔ میں نے کہا ایک طرف نورانی ووٹ لگائے، کاظمی کتنے ووٹ ہوئے؟ کہتا ہے 2، بڑی، میں کہا 3 تو نہیں ہوتے، انہیں کیا پتا کیا کہتا ہے، کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یار ایک طرف نورانی ووٹ لگائے تو کاظمی کتنے ووٹ؟ 2، ادھر میں نے کہا 2 کنجریاں لگائیں جو 40 سال چکلے پر بیٹھی ہیں برابر، 3 کنجریاں ہو گئی، تمہارے صاحب گئے۔ ایسا ہے بھائی، اب تمہارے صاحب تو 3 کنجریوں کی مار ہیں، تو اسے رسول سے بھی اوپر بنائے ہوئے، سمجھ آئی بات؟ شخصیت پرست من مت بنو، پہلے میں نے کہا حق پرست بنو۔